وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی محترم و مکرم حاضرین سامعین، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ ماہ شعبان ہے، رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ لوگ اس مہینے کی عظمتوں سے بے خبر ہیں جو ماہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کا بہت بڑا مقام ہے، جو ماہ رمضان کی آمد پر آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں اور اب بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو ماہ شعبان ہے اس کا بھی بڑا مقام ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور اس کی عبادات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بڑی مقبول ہے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ماہ رمضان کے بعد اتنی کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور عبادات فرماتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے کے ساتھ، تو کثرت کے ساتھ آپ تو اس ماہ کے جس طرح کہ ماہ رجب کے بھی ایک روزے کی بہت بڑی عظمت بیان کی گئی ہے، بہت بڑی برکت بیان کی گئی ہے، بہت بڑی اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا، اسی طرح ماہ شعبان کے روزوں کو بھی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس میں تو پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک تو ماہ شعبان، دوسرا اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا، اور تیسرا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھا ہوا۔ اللہ تو اس نسبت کے ساتھ میں نے یہ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بھی بڑی عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی آمد کے استقبال میں، اس کو استقبال رمضان بھی کہا جاتا ہے، استقبال رمضان کا مہینہ، تو اس میں روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی جائیں، اور نوافل، صدقہ، خیرات اور جو بھی نیکیاں ہیں کوشش کی جائے کہ ہم ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے پروردگار عالم، ہمارے رجب میں برکت فرما، ہمارے شعبان میں برکت فرما، ہمارے رمضان میں برکت فرما۔ تو اس اعتبار سے جو پروردگار عالم کی توجہ کو حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی
جو دھار ہے اس کا رخ اپنی طرف موڑنا، پروردگار عالم کے بے شمار کرم نوازیوں کو حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہائے مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العالمین پر اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی پر دلالت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، اے اللہ کے محبوب آپ تو ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم جب آپ سے کوئی عرض کرتے ہیں آپ سنتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہم پر رحمتیں فرماتا ہے، ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو اذا سألک عنی عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کیا فإنی قریب، ان کو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں کہ میں ان کی پکار نہ سن سکوں، میں ان سے دور نہیں ہوں کہ میں ان کے حال سے واقف نہ ہو سکوں، میں ان سے دور نہیں ہوں میں ان کو دیکھ نہ سکوں، میں ان کو دیکھتا بھی ہوں، میں ان کو سنتا بھی ہوں، میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں، فإنی قریب، میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اور فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ بڑا پیارا نکتہ حضور ضیاء الامت قدس سر العزیز نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو مجھے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، مجھے پانے کے لیے تمہیں کوئی بڑی مشقتیں نہیں کرنی پڑیں گی، مجھ سے جو ہے دعا کرنے کے لیے، میری رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی بڑے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے، بلکہ تم جب مجھے یاد کرو گے میں تمہارے دل کے بھی قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو حبل ورید بندے کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہمارے بالکل قریب ہے، لیکن جو حجاب ہے، جو دوری ہے اور جو غیاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بندو میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اب اگر دوری ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، اب اگر حجاب ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، تم نہ سمجھو تو فاصلے ہیں بہت۔ ہم جو ہمیں سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں ان میں کھو گئے ہیں، ہم دنیا داری میں مستغرق ہو گئے ہیں، اور ہم دنیا میں کھو کر، اپنی لذتوں میں کھو کر، اپنی دنیا کے آرام و آسائش کے حصول میں گم ہو کر پروردگار عالم سے غافل ہو گئے ہیں، اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں، اس کے کرم نوازیوں سے، جو بندے پہ اس کی شفقتیں، مہربانیاں، رحمتیں، عنایتیں ہیں، اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ وہ تو کیا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اس کی رحمت ہماری طرف دیکھ رہی ہے، نہ صرف دیکھ رہی ہے، وہ تو ہماری تاڑ میں ہے، وہ تو اسی انتظار میں ہے۔ حدیث قدسی ہے نا، آپ نے بار بار سنی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک قدم ہماری طرف اٹھاتا ہے نا تو ہماری رحمت 3 قدم اس کی طرف جاتی ہے، ہماری رحمت 3 قدم اس کی طرف آتی ہے۔ تم نہ سمجھو تو فاصلے ہیں بہت۔ یہ فاصلے
ہم نے اپنی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ رب تو فرماتا ہے تم ایک قدم میری طرف اٹھاؤ گے، میری رحمت 3 قدم تمہاری طرف آئے گی، اور اگر ایک بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب تعالیٰ کی رحمتیں تو یہ آواز دے رہی ہیں، وَسَارِعُوا، میرے بندو تیزی سے آ جاؤ، إِلَىٰ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی رحمت کی طرف تیزی سے آ جاؤ۔ تمہارے رب کی رحمت تو تمہارے انتظار میں ہے، تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ تو اپنا دامن وا کیے تمہاری انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو اب کیا ہے، فرمایا کہ جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو پیارے محبوب بتا دو میں بالکل قریب ہوں، میں ان کی شاہراہ سے بھی قریب ہوں، اتنی قریب۔ اور پھر کیا، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ جو پردے تم نے غفلت کے اپنے دلوں پر ڈالے ہوئے ہیں نا، اور تم نے مجھ سے، میں تمہارے نزدیک ہوں، تم نے جو دوری اختیار کی ہوئی ہے نا، اس کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے، اپنے ان غفلت کے پردوں کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ فَلْيَدْعُوا، مجھ سے دعائیں کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میری عبادت کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس تم میرا حکم مانو، میرے احکام کی تعمیل کرو، میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے تم میرا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یتقرب الی عبدی، میرا بندہ جو ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، بن نوافل، نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرض جو ہے نا یہ ہم پر لازم ہے، جو فرض 5 وقت کی فرض نماز ہے، اور رمضان کے فرض روزے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مالی عبادت زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے نا، یہ تو ہم پر لازم ہے، یہ ہر صورت میں ہمیں ادا کرنی ہوں گی، نہ کریں گے پکڑے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ اللہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے محشر کے دن اللہ تعالیٰ جس چیز کا حساب لے گا وہ نماز ہے، نماز ہے جس کا حساب۔ تو یہ جو فرائض ہے نا یہ تو ہم پر لازم ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم پر نماز بھی فرض ہو گئی، روزہ بھی فرض ہو گیا، ہم پر جو وہاں پہنچ سکتے ہیں ان پر حج بھی فرض ہو گیا، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی، اور وہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہو گئی، لاگو ہو گئی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شریعت مقرر کی ہے، شریعت، ہم شریعت کے پابند ہو گئے، یہ ہم پر لازم ہو گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ ایک صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر کیا لازم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر 5 وقت کی، تم پر ایمان لانا، یہ تو کلمہ توحید پڑھنا، ایمان لانا یہ تو سب سے اولین فریضہ ہے نا، تو اس کے بعد تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تم پر اگر جب صاحب نصاب ہوگے تو زکوٰۃ فرض ہے، یہ ساری چیزیں ارکان 5 ارکان اسلام حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بتائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس کو پوری طرح ادا کروں، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا میں ان پر عمل کرتا رہوں، تو پھر میرے لیے کیا ہے؟
سرکار نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا میں اس کو اس کا بدلہ جنت عطا فرماؤں گا۔ تو جب وہ جانے لگے نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا ہے، اس نے کہا نا کہ میں اس پر عمل کروں گا، تو حضور نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فرائض کا ادا کرنا ہے، جو ہم پر لاگو شریعت ہے، اس کا نبھانا جو ہے، اس کا ادا کرنا جو ہے، یہ بھی بہت بڑے درجات کا باعث ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اخروی نعمتوں کا باعث ہے۔ لیکن جو قرب خاص ہے، جو قرب خاص ہے، اس کے لیے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل ادا کر کے، میری نفل کیا ہوتا ہے؟ زائد عبادت، ایک تو فرض جو ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت ہے، اس کے بعد نوافل اور مستحبات کا درجہ آتا ہے۔ تو نفل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو فرمایا گیا، جو حکم دیا گیا اس سے زائد جو عبادت، زائد عبادت جو اس کی محبت میں ڈوب کر کی جائے، جو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، جو اس کی نظر رحمت و نظر خاص کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نسخہ بتا دیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندے میرے احکام کی تعمیل کرتے رہیں، مجھے یاد کرتے رہیں، میرا ذکر کرتے رہیں، نوافل کے ذریعے میرا قرب جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ پردہ جو غفلت کا ہے یہ درمیان سے ہٹ جائے گا، پھر وہ بھی میرے قرب کو محسوس کریں گے۔ اللہ کا قرب کیسے محسوس ہوتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہمارے دل کو ایک سرور کی کیفیت حاصل ہو جائے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں ہمارا دل جو اس کو ایک خاص کیفیت حاصل ہو جائے، جب ہم کوئی بھی نیکی کریں ہمیں خاص سرور کی کیفیت حاصل ہو جائے، تو سمجھ لو میرا رب جو ہے وہ میرے قریب ہے اور میری دعا کو قبول کر رہا ہے، میری پکار کو قبول کر رہا ہے، میری کیا ہے نوافل کو وہ قبول کر رہا ہے، میری عبادت کو قبول کر رہا ہے۔ یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ پردے جو ہیں یہ ہٹا دو میرے بندو، یہ پردے ہٹا دو، میں تمہارے قریب ہوں، تم بھی میرے قریب آ جاؤ، تم بھی میرے قریب آ جاؤ، تم تمام لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دو، تم تمام حرام کو چھوڑ دو، تم تمام جو ہے گندگیوں کو، پلیدیوں کو چھوڑ دو، تم پاکیزگی اختیار کر لو، تم میری طرف آنے والا راستہ جو ہے وہ اپناؤ، تم مجھے یاد کرو۔ تو جب بندہ یاد کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، جب بندہ دعا کرتا ہے نا کوئی اللہ تعالیٰ سے، جب بندہ کچھ مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے جبکہ دل کے ساتھ مانگا جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق اور مقبول بارگاہ نبوی کتاب گلستان میں تحریر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست انابت، یعنی دست انابت جو ہے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی غفلتوں کی وجہ سے، اس کی سستیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرماتا۔ لیکن بندہ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ میری دعا کوئی نہیں، قبولیت کا کوئی اثر نظر نہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اے پروردگار عالم مجھ پر کرم فرما، اے میرے رب میری خطائیں جو ہیں وہ معاف فرما، اے پروردگار عالم میری حاجتیں پوری فرما، وہ پھر پکارتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نہایت ہی زیادہ غفلتوں اور گناہوں کی وجہ سے
پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار عالم میرا کون ہے تیرے سوا؟ پروردگار عالم میں نے تیرے ہی دربارے پہ آنا ہے، تیرا ہی دربار وہ ہے جس میں جو آتا ہے وہ پاتا ہے، وہ کبھی خالی نہیں جاتا ہے. میں تیرے بارگاہ میں عرض کر. تو اس وقت پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ بار بار مجھے پکار رہا ہے، تم گواہ، اور یہ مجھے پکار رہا ہے، اور میرے سوا اس کے گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اس نے مجھے بار بار پکارا ہے. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. تم گواہ رہو، میں نے اس کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے جو کچھ اس نے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اور یہ حدیث گرامی بھی ہے. ان اللہ حیی، اللہ رب العالمین کی ذات بہت حیا کرنے والی ہے. یستحیی ان یردا، وہ اس بات سے شرم فرماتا ہے، اپنی قدرت کے مطابق وہ شرم فرماتا ہے کہ بندے کا اٹھا ہوا ہاتھ وہ خالی واپس کرے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ راہ عمل متعین فرمائی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں ہمارے سامنے رکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزوئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے آنسو بہانا. تو حضرت عرض کی گئی کہ حضرت ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ رب العالمین نے تو آپ کو بخش دیا ہوا ہے، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو تمام بخشے ہوئوں کے سردار ہیں، آپ کی وجہ سے تو لوگ بخشے جائیں گے، پھر آپ کو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس رب نے مجھے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جس رب نے مجھ پر یہ کرم فرمائے ہیں، کیا میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ زندہ. اس پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ راہ عمل متعین، اور پھر ہمارے لیے ایک خاص وقت مقرر کر دیا. اس خاص وقت مقرر کر دیا، پچھلی رات کے وقت، سحری کے وقت. جب رات ڈھل جاتی ہے نا، تو رات کے ڈھلنے سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العالمین اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے، اس کی رحمت کی طرف سے یہ صدائیں آتی رہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس وقت رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں آتی ہیں، حل من تائب، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا؟ آؤ میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، میں اس کو تو قبول کروں. حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو، میں اس کو بخش دوں. حل من کیا ہے؟ دائن، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا؟ آؤ میری بارگاہ میں دعائیں کروں، میں ان کو قبول کروں. تو ہر سحری کے وقت، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہم تو دولت سمجھتے ہیں نا دنیا کے یہ چند کاغذوں کو، یہ چند کوڑیوں کو، ہم دنیا کے مال و دولت کو ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، ہم نعمت نہیں. اللہ کی جو اصل نعمت ہے، اللہ کا جو اصل فضل ہے، وہ یہ ہے کہ تجھے اللہ کے حضور میں سجدہ نصیب ہو جائے. وہ یہ ہے کہ تیرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ جائیں. وہ یہ ہے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے آنسو بہانا نصیب ہو جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور خوش نصیب اس کو حاصل کرتے ہیں. پھر جب رب نے دیکھا نا
کہ خوش نصیب جو ہیں وہ تو اٹھتے ہیں، وہ تو اس وقت میری رحمتوں کو لوٹتے ہیں، جی بھر کے لوٹتے ہیں، لیکن جو غافل ہیں میرے محبوب کے امتی، جو غافل ہیں وہ پڑے سوئے رہتے ہیں اور وہ میری ان خاص رحمتوں سے فیض نہیں پا سکتے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اس نے ہمارے لیے کچھ ایسے وقت مقرر کر دیے کہ جس کے لیے ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، جن میں سے ایک یہ رات بھی ہے جو ابھی آ رہی ہے، 15 شعبان کی رات، شب برات، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برات ان کا مطلب ہوتا ہے بری ہو جانا، یعنی گناہوں سے بری ہو جانا۔ شب برات وہ رات جو گناہوں سے آزادی کی رات۔ سرکار پاک سیدہ ام المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی، ابن ماجہ شریف کی، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شب کو سر شام ہی سے اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق جو ہے نا آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے، سر شام ہی سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سر شام ہی سے یہ پروردگار کی طرف سے صدائیں آنے لگتی ہیں، اس کی رحمت پکارنے لگتی ہے، حل من مستغفر حل من تائب حل من دائن، آؤ جو بھی ہے کوئی میری رحمتوں کو طلب کرنے والا، میری بخششوں کو طلب کرنے والا، میری مغفرت مجھ سے مانگنے والا، آؤ میں اس کا دامن مراد بھر دوں سر شام ہی سے۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس کے حضور میں گڑ گڑا چند نوافل پڑھ لیں، اس کا ذکر کر لیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لیں، تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس پر اپنا فضل خاص فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگ گناہگار جو ہے ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کے بڑے ریوڑ تھے، اس وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں قبیلہ بنو کلب بہت سارا ریوڑ، کثرت سے ریوڑ تھے، اور بڑی بکریاں تھیں ان کے پاس، بھیڑیں بکریاں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ پروردگار عالم کی پیدائش ہے، کمپیوٹر بھی شاید وہاں تک نہ پہنچ سکے، ہم اندازہ نہیں لگا، ایک بکری کے بالوں کو ہم نہیں گن سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر 2 4 10 20 100 1000 نہیں، بلکہ قبیلے کے پاس جتنی بھی بکریاں، سب بکریوں کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اتنے گناہگار اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی جو ہے وہ بخشے نہیں جاتے، جن میں سے ایک جو ہے وہ فرمایا مدمن الخمر الا المشرک، جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک سمجھنے والے مشرک جو ہیں وہ اس رات نہیں بخشے جائے۔ اور المشاجن، جو کینہ پرور، دل میں چھپی دشمنیاں رکھنے والے، آج ہم نے اپنے سگوں کے ساتھ بھی بڑی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، ہمیں اس جو ہے حدیث پاک کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جہاں اتنے کثرت کے ساتھ گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے اور رحمتوں کے دروازے اس طرح کھلے ہوئے اور اس طرح صدائیں آ رہی ہیں، اس رات بھی بدبخت ہیں جو نہیں بخشے جاتے، وہ جو کینہ پرور ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، جو کینہ پرور اور جو قاطع رحم، اپنے رشتوں کو، جو سگے رشتے، صلہ رحمی ہوتی ہے نا، صلہ رحمی کا حکم ہے بعض جگہ جگہ پہ قرآن میں حدیث میں، اور جو اس صلہ رحمی کو کاٹنے والا ہوتا ہے، اپنے رشتوں کو توڑنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور مدمن الخمر، جو عادی شرابی جو ہیں اور منشیات کے عادی ہیں، وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اور عاقل والدین کی نافرمانی کرنے والے، وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اور مسبل الازار، جو تکبر سے
اپنا اظہار بند لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طرح تکبر کا اظہار کرتے ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک میں اور خاص طور پر اس شب برات میں اور اپنی رحمتوں کو پوری طرح حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں ایسی عبادت اور ایسا اپنا ذکر نصیب فرمائے جس کی ہمیں ایسی لذت آئے کہ ہمیشہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے بن جائیں، ہمیشہ کے لیے ہم نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، ہمیشہ کے لیے ہم منشیات، لغویات اور لعنتوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک پاک بندہ اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔